ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی. اب وہ کیوں کہتے جی جمعہ تو جمعہ ہے نا، سار ظہر بھی پڑھ لو، اللہ نے یہ قبول کر لی تو یہ نہ کی تو اے تے ڈڑے تے پئی ہے، دو میں کوئی نہ کوئی تو منی جائے گی. اللہ نے جو نماز اس وقت پہ فرض کی ہے اس وقت وہی نماز ہے. جمعے والے دن جمعے کی نماز ہے، ظہر نہیں. جس کو مسجد میں آئے امام مل جائے وہ جمعے کی نماز ادا کرے، جماعت مل جائے. یہ احتیاطاً ساتھ ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا اور ساتھ جمعے کی پڑھ لینا یہ سنت کے خلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین و سامعین، آج کا جو ہمارا کلپ ہے وہ بھی کافی سوال اس پر ہوتے رہتے ہیں، سوالات بلکہ، اور وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ اس کی کتنی رکعتیں ہیں. یہ جناب اس پہ کیا فرما رہے ہیں، بلکہ یہ کلپ تو صرف ایک ہے، کئی اور بھی کلپس اس پر ہیں. ہم جرنلی بھی بات کریں گے اور اس ایک کلپ پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. جرنلی بھی بات کریں گے کہ جناب آپ نے یہ کہا کہ صرف 2 فرض پڑھیں اور پھر چلتے بنے، نہ پہلے کی رکعتیں ہیں نہ جمعے کہ جو 2 فرض ہیں اس کے بعد کی کوئی رکعتیں ہیں، تو شاید ان کی بھی کلپ ساتھ لگا دیں. لیکن اصل میں جو ہم نے بات کرنی وہ یہ ایک ٹاپک ہے کہ نماز احناف کے ہاں خاص کر یہ کتنی رکعتیں. احادیث میں یہ جو احناف رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 سنتیں پہلے پڑھتے ہیں، پھر 2 فرض پڑھتے ہیں، پھر 4 رکعتیں، پھر 2 سنتیں، اینڈ پہ 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، تو یہ کیا احادیث کے اندر موجود ہے؟ تو جی ہاں، بالکل صحیح سند کے ساتھ اور صحیح کتب کے اندر، خصوصاً سیاستہ کے اندر یہ موجود ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، المعجم الاوسط للطبرانی جلد 3 اور صفحہ 91 پر یہ موجود ہے، 3959 یہ رقم ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہو کان یصلی قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4. فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جمعہ سے پہلے 4 رکعت اور جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے. پھر اسی طرح جامع ترمذی میں جلد 1 صفحہ 117 اور 18 پر یہ موجود ہے، عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو کان یصلی قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4 کہ جمعہ سے پہلے 4 اور جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے. شرح معانی الاثار کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا سے روایت ہے. ناظرین ذرا توجہ سے سنیے گا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 6. شرح معانی الاثار جلد 1 صفحہ 234 پر موجود ہے کہ جو جمعہ کے بعد نماز پڑھے اسے چاہیے کہ 6 رکعت پڑھے، 4 سنتیں پھر 2 سنتیں. تو یہ تو واضح موجود ہے ہمارے ہاں کہ جو احناف پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ احادیث کے اندر باقاعدہ موجود ہے. پھر آپ دیکھیں صحیح مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے، حدیث نمبر 2036 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، 4 رکعتیں. اب یہ ایک حدیث آپ سنتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4 پھر 6 پھر 2 اس کی پوری ترتیب آئے گی. اور یہ حدیث شریف سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، الصغریٰ یہ 1427، صحیح مسلم میں بھی اور مقام پہ 2037، پھر جامع ترمذی میں بلکہ صحیح مسلم میں پھر 2038 جامع ترمذی میں 523، سنن ابی داؤد میں 1131، سنن ابن ماجہ میں 1132، مسند حمیدی میں 1006 پر یہ موجود ہے. تو یہ 4 رکعتوں کا ثبوت تو واضح حدیث شریف کے اندر موجود ہے. پھر صحیح مسلم میں ہی یہ موجود ہے، حدیث نمبر 2041 پر موجود ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے بعد کان یصلی بعد الجمعۃ رکعتین، 2 رکعتیں سرکار پڑھتے تھے. تو 4 اور 2 یہ 6 رکعتیں. تو لہذا یہ ناظرین سے میری گزارش ہے کہ یہ جو آج کل اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، تو جناب والا یہ واضح موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے چند ایک روایات رکھی ہیں
جس سے یہ باقاعدہ ثابت ہوتا ہے، جیسے جامع ترمذی میں 5230 حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں انہ کان یصلی قبل الجمعۃ اربعا وبعدها اربعا، جمعے سے پہلے بھی 4، جمعے کے بعد بھی 4۔ اچھا، یہ روایات بہت ساری ہیں، میں نے آپ کے سامنے مختصر اس لیے پیش کی ہیں کہ کلپ ایک تو طوالت کا شکار نہ ہو، اور یہ روایت پھر صحیح مسلم میں موجود، جامع ترمذی میں موجود، سنن ابن ماجہ میں موجود، سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود۔ تو ایک حدیث شریف کئی سیاستہ کی کئی کتب کے اندر موجود ہے، بعض الفاظ ذرا چینج ہوتے ہیں لیکن کئی طرق سے یہ ثابت ہے۔ تو لہذا یہ جو 6 رکعتیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں اور 4 رکعتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں، یہ باقاعدہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ احناف کوئی اپنے پاس ہی تو نہیں پڑھتے۔ اور آخری پوائنٹ یہ جو اہم ترین ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں، جب بہت ساری روایات فقہا کے سامنے آتی ہیں، مختلف اصحاب سے مروی ہوتی ہیں، تو پھر جو فقہا ہیں وہ ان تمام کو جمع کرتے ہیں۔ کسی میں کہا کہ بعد میں 6 ہے، کسی میں کہا کہ پہلے 4 بعد میں 4، کسی میں کہا کہ بعد میں 4 بعد میں 2۔ تو یہ جو مختلف روایات ہوتی ہیں تو فقہا ان کو ایک مقام پہ جمع کرتے ہیں، جس کو تطبیق کہتے ہیں، پھر وہ تطبیق بھی دیتے ہیں اور ایک مقام پہ جمع کرتے ہیں۔ تو جو احناف پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے 4 سنتیں پہلے، پھر 2 فرض، پھر اس کے بعد 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں اور اینڈ پہ 2 نفل بھی۔ تو یہ احادیث فقہا ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے ذخیرہ احادیث کو کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ فقہا اپنے پاس ہے کوئی مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور جو جناب والا یہ بات کریں زور احتیاطی، جو زور احتیاطی ہے، تو اللہ کی بندو ہمارے فقہاء احناف نے کبھی بھی یہ نہیں کہا۔ آپ ہماری تمام امہات الکتب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ مفتہ بہی قول کے مطابق جو جگہ یعنی جو جمعہ پڑھنے کا جو محل ہے مفتہ بہی قول کے مطابق، اگر وہاں جمعہ ہو رہا ہے تو قطعاً وہاں پہ زور احتیاطی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ زور احتیاطی وہاں پڑھی جاتی تھی۔ بعض فقہا نے لکھا کہ جہاں یہ ہے کہ وہاں مفتہ بہی قول کے مطابق وہاں جمعہ ہوتا نہیں تھا، اس طرح کے مسائل ہیں، ورنہ کہیں بھی فقہا نے یہ نہیں لکھا کہ جمعہ بھی پڑھو ساتھ زور احتیاطی بھی پڑھو، کہ شاید وہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ احناف پہ ایک الزام ہے، آپ کسی صحیح کتاب سے احناف کی ثابت اس مسئلہ کو نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے اپوزٹ، اس کے مخالف میں نے آپ کو یہ بات عرض کر دی کہ ہمارے فقہا نے اس کو منع لکھا ہے۔ تو لہذا تمام کتب سے صحیح مسلم سے لے کر یہ نیچے تک آپ آ جائیں، یہ باقاعدہ موجود ہے کہ جمعہ کی اتنی ہی رکعتیں ہیں جو احناف پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔